آج ہم اپنی دوسری ویڈیو میں شرائط نماز کو سمجھیں گے۔ نماز کی ادائیگی کے لیے کچھ شرائط ضروری ہیں، جیسے کہ طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت نماز۔ طہارت کیا ہے؟ ہمارے جسم کا، ہمارے دل کا، ہمارے جگہ کا پاک ہونا۔ ستر، عورت کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم بغیر دوپٹے کے نماز کبھی نہ پڑھیں۔ ہمارے بازو، سب پورا جسم، ہمارا لباس پورا صاف ستھرا صحیح ہونا چاہیے۔ کپڑے ہمارے صحیح ہونے چاہیے، ایسے نہیں کہ عریانت ظاہر ہو۔ تیسری شرائط ہے وقت۔ نماز ہم اس کے وقت پر ادا کریں، ایسے نہیں کہ ہم فجر کی نماز ظہر میں، ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہے ہوں، بلکہ وہ قضا ہو جاتی ہے نماز، تو ہم وقت پر ہی نماز پڑھیں۔ اگلا ہے ہمارا استقبال قبلہ، یعنی ہمیں قبلے کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، کسی اور طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم کسی سواری پر ہیں تو ہم اپنی سواری کا رخ ایک طرف کر کے، اور پھر جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، تو صحابہ کرام بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری کا رخ مسجد کی طرف کر کے، خانہ کعبہ کی طرف کر کے نیت باندھ لیا کرتے تھے، پھر وہ سواری کہیں پر بھی جاتی رہی، وہ نماز جاری رکھتے تھے۔ اچھا، پھر ہماری اگلی شرط ہے نماز کی نیت ہونی چاہیے۔ نماز سے پہلے ہماری نیت زبان سے نیت نہیں ہوتی۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم زبان سے نیت نہیں کرتے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم اتنے نوالے، اتنے پلیٹ کھانے، اتنی روٹی کھانے کے لیے نیت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم صبح اٹھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، تو ہم نیت نہیں کرتے کہ میں اتنے گھنٹے سونے کے لیے نیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ وضو کرنے جاتے ہیں، ہم جائے نماز بچھاتے ہیں، تو یہی ہماری نیت ہو جاتی ہے۔ اب ہم فرائض نماز کو سمجھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی کچھ فرائض مقرر کیے گئے ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے، جنہیں ہم ادا کریں لازمی طور پر۔ یہ فرائض نماز کے اندر ہی ہوتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی رہ جائے تو، اگر بھول کر رہ جائے یا جان بوجھ کر رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ان کی کل تعداد 7 ہے، جو کہ تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا۔ اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز ہی نہیں ہوگی نا۔ دوسرا ہے قیام کرنا، تیسرا ہے قرات کرنا، چوتھا ہے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، پھر چھٹا ہے آخری جلسہ یا قعدہ کرنا، جو ہم بیٹھ جاتے ہیں اور تشہد وغیرہ پڑھتے ہیں، اور پھر 7واں ہے سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا۔ سلام نے آخر میں پھیرا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہمارے اس میں سے کوئی بھی فرض رہ گیا نماز کا تو ہماری نماز نامکمل ہے۔ صفحہ نمبر 21 پر آ جائیں۔ نماز کے فوائد۔ نماز سے کئی اخلاقی، تمدنی، معاشرتی، روحانی، جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز روحانی جسمانی سکون حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے ہماری ایکسرسائز ہو جاتی ہے، ہمیں جم جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 مرتبہ اوپر نیچے ہمارے جسم ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہماری اللہ تعالیٰ سے بات چیت بھی ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم بھی سیٹ رہتا ہے۔ وضو سے ہم لوگ بار بار منہ دھوتے ہیں، ہمارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نمازوں سے بھی ہمارے گناہ بہت سارے جھڑ جاتے ہیں، اور ہمارے روحانی اور جسمانی ہماری تربیت ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایکسرسائز ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے۔ نماز سے انسان کئی برائیوں سے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہم وقت پابند ہو جاتے ہیں۔ نماز ہمیں مساوات، برابری کا درس دیتی ہے۔ جب ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو سب، امیر غریب، چھوٹا بڑا، یعنی کہ سب ایک صف میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ نماز آپس میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ہم لوگ سب پاؤں ملا کر ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں نماز میں، مسجد میں جماعتی۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمیشہ ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگلی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، تو ہم اپنے کپڑے خراب نہیں ہونے دیتے، گندے نہیں ہونے دیتے، ناپاک نہیں ہونے دیتے۔ اس وجہ سے ہم لوگ سارے دن صاف ستھرے رہتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے ہم لوگ اچھی عادتیں جیسے سچ بولنا، غیبت سے بچنا، چغلی، چوری، دیگر برائیوں سے ہم لوگ بچے رہتے ہیں، اور نیکی کرنے کے ہمیشہ ہم عادی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز پڑھیں گے اور فجر سے ظہر تک ہم نے کوئی گناہ کر دیا تو ہم سارے دن سوچتے رہیں گے، ہم لوگ اس ٹائم تک سوچتے رہیں گے کہ میری فجر کی نماز ضائع تو نہیں ہوگی۔ تو اپنی نمازوں کے ثواب کو بچانے کے لیے ہم غیبتوں سے اور ان گناہوں سے بچے رہیں گے جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کر جاتے ہیں۔ تو اب ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کو، ہمیں، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، مسلمانوں کو نماز کو وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا ٹاپک جو میں نے بہت آسان الفاظ میں سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے، آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور مزید مطالعے کے لیے آپ لوگ اپنی کتاب کا سبق نماز کی اہمیت و فضیلت پڑھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔